کو یاد ہوگا کہ میں گزشتہ جمعے سے معراج مبارک کے حالات بیان کر رہا ہوں، اس کے واقعات بیان کر رہا ہوں۔ تو واقعات بیان کرتے ہوئے میں دوسرے آسمان کے حالات تک پہنچا تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ پہلے آسمان میں تفصیلی مشاہدات کا حضور کو موقع دیا گیا ہے، اور اس کی کئی باتوں کا میں نے ذکر کیا تھا۔ ان میں سے ایک بات بطور خاص آج میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، پھر دوسرے آسمان میں جن لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے اس لیے درجہ بدرجہ ان کا ذکر کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو مشاہدات فرمائے ہیں بہت سارے ہیں، تو ان میں ایک مشاہدہ یہ ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنے سر پر لکڑیوں کا ایک گٹھا اٹھایا ہوا، اور بوجھ اس کا اتنا ہے کہ اس کی کمر دوڑی ہوئی جا رہی ہے اور اٹھ نہیں پا رہا اس سے۔ لیکن اس کی حماقت کا حال یہ ہے کہ وہ بجائے اس بوجھ کو کم کرنے کے، چلتا ہوا جب دیکھتا ہے کہ اور لکڑی کو پڑی ہے راستے میں تو اس کو اٹھا کر اس میں ٹھونسنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس سے بوجھ بڑھتا ہے، کم تو نہیں ہوتا، تو اس کی کمر اور ٹوٹتی جا رہی ہے۔ تو حضور نے اس کی حماقت کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون احمق ہے کہ بجائے اپنے بوجھ کو کم کرنے کے بوجھ کو بڑھاتا جا رہا ہے؟ تو جبریل نے بتایا کہ حضور یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کو ذمہ داریاں عطا فرماتے ہیں، کوئی عہدہ و منصب سے نوازتے ہیں، اور وہ عہدہ ان کی صلاحیت سے بڑھ کر ہوتا ہے، وہ اپنے اندر اس کی اہلیت نہیں پاتے کہ اس کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا سکے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس کو کم کریں اور اپنے باس سے معذرت کریں کہ جناب میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، مجھ سے آپ کم کر دیجئے، وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کوئی اور ذمہ داری جو واقعتاً فائدہ مند ہو، ان کے لیے مفید ہو، وہ اگر ان کو دے دی جائے تو اس کو بھی اپنے گٹھے میں باندھ اس کو بھی اٹھا لیں اور اس کو بھی ٹھونس لیں۔ کہا یہ ان لوگوں کی مثال ہے، اب دیکھیں نا اس کی کمر دوڑی ہوئی جا رہی ہے، لیکن یہ اور اپنے گٹھے میں اور لکڑی ٹھونسنا چاہتا ہے۔ اس نے جو آدمی ذمہ داریاں کو بوجھ نہیں اٹھا پا رہا، یہاں نہیں تو کل قیامت کے دن تو آخر اس سے باز پرس ہونے ہی والی ہے۔ تم نے تیسری ذمہ داری قبول کی تو وہ کیوں کی؟ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن غضب خدا کا کہ آج ہماری قوم کے بیشتر لوگ، اور وہی پڑھے لکھے، وہ اس بیماری میں مبتلا ہے۔ ہماری جو افسر شاہی ہے وہ تو تقریب میں شاید ہی کو اللہ کا بندہ ایسا ہو جس سے بچا ہوا، یعنی جس کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے، اور ظاہر اس کی ایک تنخواہ ہوتی ہے، اس کے کوئی فوائد ہوتے ہیں، کچھ اس کی وجہ سے ان کے پاس فنڈز بھی آتے ہیں، اس لیے ان کو کھل کھیلنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ لیکن جب اور ذمہ داری اسی طرح کی مل جاتی ہے اس سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، تیسری ذمہ داری کے اس لیے درپے ہوتے ہیں کہ اس سے بھی فائدہ اٹھایا جائے۔ اب یہاں تو ظاہر ہے کہ یہ چونکہ ذمہ داریوں کو بوجھ اٹھاتے نہیں ہیں تو ان کی کمر کیوں ٹوٹے گی، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس قوم کی کمر شاید باقی رہی ہی نہیں۔ اسے کہ جب ان کی ذمہ داریاں وہ نہیں پوری کر رہے تو ان کی کمر ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، وہ تو کل کو ٹوٹے گی، تو یہاں تو قوم کی کمر تو ٹوٹ چکی ہے کہ جن لوگوں کے معاملات ان سے متعلق ہیں اور جن کی ذمہ داریوں کا وہ بوجھ اٹھائے ہوئے اور جن کے معاملات انہیں حل کرنے ہیں، اور وہ جب حل نہیں ہو رہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان پر کیا گزرتی ہے۔ لیکن یہ ہماری قوم کا ایک المیہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے ہمیں بر وقت اطلاع دی تھی، لیکن ہم نے اس کی کوئی فکر نہیں کی۔ تو خیر یہ ایک ایسا مشاہدہ تھا کہ، اور میں مشاہدات کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے بارے میں ضرور توجہ چاہیے ہمیں۔ جب حضور دوسرے آسمان پر پہنچے ہیں تو وہاں آپ کی ملاقات ہوئی ہے دو بزرگوں سے، اور یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی تھے اور دونوں اللہ کے رسول تھے۔ ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شہرت تو آپ جانتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ایک بہت بڑا معجزہ ہے ان کی ولادت بھی، اور اللہ کی خاص قدرت کا ایک مظاہرہ ہے وہ، اور اسی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ لیکن اس طرف ہم نے بہت کم توجہ دی ہے
کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اس لحاظ سے ان سے، اگر میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان سے کمتر نہیں ہے، اگر تھوڑا بہت کمتر بھی ہیں تو ہیں ان جیسے، ان کے تو باپ نہیں ہے نا۔ تو اگر حقیقت دیکھے جائے، سورہ مریم آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے، پہلا رکوع جن کے حالات پر مشتمل ہے وہ حضرت یحییٰ ہے، اور دوسرا رکوع مشتمل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات پر۔ وہاں تو یہ بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم نے جنا جبکہ وہ کماری تھی، اور جب اپنی قوم میں لے کے آئے تو وہ چیخ اٹھی کہ مریم تیرا بھائی ایسا نہیں تھا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ بھی برا نہیں تھا، تیرا باپ بھی بد چلن نہیں تھا، یہ تو نے کیا ڈھوڑا مارا، یہ کیا کیا تو نے، اور تو بڑی نیک نام لڑکی تھی اور ہمارے سامنے تربیت بڑے نیکوں میں ہوئی ہے، تو یہ آخر ہوا کیا؟ تو فاشارت الیہ، نے اشارہ کیا اسی پنگوڑے میں پڑے ہوئے بچے کی طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، کہ اسی سے پوچھ لو۔ اب وہ حیران ہوا کہ اس سے کیا پوچھیں، یہ تو بول ہی نہیں سکتا۔ تب انہیں بولنا شروع کیا۔ یہ غیر معمولی بات ہے جو قرآن کریم نے بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا، لیکن اس سے پہلے آپ حیران ہوں گے کہ یہاں دونوں کو جو اکٹھے رکھا گیا تو اس کی یہی حکمت معلوم ہوتی ہے کہ ان میں بڑی مشابہت پائی جاتی ہے پیدائش کے اعتبار سے، کہ پہلا رکوع سورہ مریم کا وہ مشتمل ہے اصل میں زیادہ تر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا پر۔ وہ حضرت مریم کے کمرے میں گئے جہاں ان کو رکھا ہوا تھا، اور وہی ان کے سرپرست تھے، اس لیے کہ ان کے خالو بھی تھے، اور قرآن اندازی کے نتیجے میں ان کے حوالے کی گئی تھی۔ ان کے کمرے میں گئے تو جا کے دیکھا کہ بے موسم پھل ان کے کمرے میں موجود ہیں، سردیوں کے پھل گرمیوں میں، گرمیوں کے پھل سردیوں میں، یعنی جن کا ابزاروں وہ زمانہ سٹوروں کا نہیں تھا، اور نہ اس طرح کی اس زمانے میں سہولتیں تھیں کہ بے موسم پھل رکھے جا سکتے، اور چاہے موسم کی کوئی قید نہیں ہے، آپ اس کو موسم کی شدت سے بچا کر کسی موسم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور آج ہو رہے ہیں۔ لیکن وہ زمانہ اس طرح کا نہیں تھا، وہ تو سارا موسمی کا پھل کھایا جا سکتا، دوسرا پھل سڑ گل جاتا تھا۔ انہیں حیران ہو کر پوچھا کہ مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، ان کا تو موسم ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ سراسر اللہ کی دین ہے، اس کی عطا ہے۔ وہیں کھڑے کھڑے ان کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ بے موسم پھل اپنی ایک بچی کو، ایک لڑکی کو، جس کو کل کو یہاں ان سے اللہ یہ بہت کام لینے والا ہے، یعنی بڑی قدرت کا مظاہرہ ہوگا ان سے، تو ان پر اگر عنایات ہو سکتی ہیں اس طرح کہ بے موسم کا پھل ان کے کمرے میں آ سکتا ہے، تو میں اگرچہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوں، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس، کہ یا اللہ میری ہڈیوں میں گدا تک نہیں رہا، میرا سر ہلنے لگا ہے، عمر میری بڑی ہو گئی ہے، اور میری بیوی 120 سال کی عمر سے زیادہ، اور وہ باندھ ہو چکی ہے، نہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہے، نہ میں اولاد پیدا کرنے کے قابل ہوں۔ تو ہم لوگ ماں باپ بننے کے قابل تو نہیں ہیں، لیکن تو اگر بے موسم پھل پیدا کر سکتا تو بے موسم اور موسم کی پابندی کے بغیر تو بچے بھی تو آپ پیدا کر سکتا ہے، تیرے لیے کوئی کیا مشکل بات ہے۔ اس لیے انہوں نے جو بار بار اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور خبر دے دی کہ ان قریب آپ کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، اور اس کا نام ہم نے ایسا رکھا ہے جو اس سے پہلے کبھی اس نام کا بچہ دنیا میں نہیں آیا، اور وہ ہے یحییٰ۔ آگے حضرت یحییٰ کی سورہ آل عمران میں بھی اور سورہ مریم میں اس کے فضائل بھی بیان کیے، ان کی صفات بیان کی۔ ہم اس کے پابند نہیں ہیں، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اور یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، کہ ہم تو ہر لحاظ سے بچے پیدا کرتے ہیں، چاہے مذکر پیدا کریں، چاہے مؤنث پیدا کریں، اور چاہے مؤنث اور مذکر دونوں جڑواں پیدا کر دیں، اور چاہے ان کو ہم باندھ کر دیں، یہ تو ہماری قدرت ہے، ہماری قدرت پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھو اس کے نمونے کیا ہیں کہ بغیر جو ماں نہیں بن سکتی تو اس کو ماں بنا دیا، جو باپ نہیں بن سکتا اس کو باپ بنا دیا، اور اس لیے اللہ نے ایسا ہونہار بیٹا ان کو عطا فرمایا کہ جن کو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائشی نبوت دی گئی تھی، ان کو پیدائشی نبوت دی گئی، اور ان کو بھی پنگوڑے میں اپنی انجیل عطا کی گئی کتاب، ان کو بھی انجیل کی خبر دی، ان کو بھی کتاب کی خبر دی گئی۔ ان کتاب کا نام ہم نہیں جانتے، لیکن یہاں صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کہا گیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ،
آتینا الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکا۔ اب ظاہر ہے کہ کس چیز کو پکڑنا ہے انہوں نے، کہ مضبوطی سے پکڑ لو۔ یقین معلوم ہوتا کہ ان کو کتاب اللہ نے دی، نبوت بھی عطا کی، ان کو رسالت عطا کی، ان پر وحی اترتی تھی۔ لیکن یہ حیرانی کی بات ہے کہ وہ تھے آپ کے خالہ زاد بھائی، لیکن ان کے خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو موصل کے علاقے میں بعض لوگ ایسے پائے جاتے تھے جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت یحییٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی شریعت کو مانتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ مٹ گئے دنیا سے، آج دنیا میں ان کا ماننے والا کوئی نہیں ہے سوائے مسلمانوں کے۔ وہ ان کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں لیکن ان کی کتاب آج دنیا میں موجود نہیں ہے۔ بہرحال یہ میں نے کہا کہ ایک نہایت پاکیزہ صفت، پاکیزہ روح دنیا میں آئی، جیسے پاکیزہ روح دنیا میں لے کے آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یعنی یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے دنیا کی کوئی چیز نہیں کھائی، نہ دنیا میں کوئی لباس پہنا۔ انہوں نے لباس نام کی جو چیز ہوتی، ایک کمبل لیتے تھے، اس کو پھاڑ کر گلے میں اٹکا لیتے تھے اور ادھر ادھر سطر پوشی کے لیے کانٹے اٹکا لیتے تھے، جب تک وہ زندہ رہے 30-35 سال کی عمر تک، یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ تو انہوں نے کوئی اس کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں پہنا۔ اور جہاں تک غذا کا تعلق ہے، وہ جنگل میں نکل جاتے، وہاں ان کو کہیں شہد کا چھتا نظر آتا، اس کو توڑ کر شہد پی لیتے۔ اور کوئی ٹڈیاں جس کو آپ سلیاں کہتے ہیں، وہ اس کو حلال کی گئی ہے اس امت کے لیے بھی، اس کو کھا لیتے تھے، جیسے کیسے بھی کھاتے ہوں گے۔ اور یا درختوں کے پتے کھا لیتے، وہ کبھی بھی انسانی غذا انہوں نے نہیں کھائی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو سید قرار دیا کہ سیدم و حصورم و نبیم من الصالحین۔ سید اس لیے قرار دیا کہ تھے وہ بالکل ملنگ سے آدمی، بالکل درویش، اور ان کی دنیا کی کوئی نعمت ان کے پاس نہیں تھی۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ بادشاہ کے گریبان کو پکڑ کر اس کو جھنجھوڑتے تھے۔ یعنی بڑے بڑے لوگ سے اس طرح بات کرتے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اور اس سے نصیحت فرماتے تھے کہ کوئی عام آدمی اس طرح کی بات کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اور بادشاہ ان سے مرعوب رہتا تھا، اور جب تک اس کی ایک فاحشہ، اس کی محبوبہ وہ اڑ نہیں گئی اور اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان کا سر کاٹ کے لائیں گے تو تب میں اپنا آپ کو سپرد کروں گی، تب اس نے ان کو قتل کروانے کی کوشش کی اور قتل کروا دیا اس نے۔ اور یہ بھی میں آپ کی آگاہی کے لیے عرض کرتا ہوں، شاید آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور میرے خیال میں آپ اس سے واقف نہیں ہوں گے کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں آج جس مسجد میں اتریں گے نا عیسیٰ علیہ السلام، وہ مسجد بنائی گئی تھی ولید کے زمانے میں، اور ولید عبد الملک کے بیٹے تھے، بنی امیہ کے زمانے کی بات۔ اور انہوں نے جب مسجد کا جو پیمائش رکھی نا، جو اس کا جغرافیہ بنایا، اس میں مسجد لمبی تھی، اس کو مسجد ابیض کہتے ہیں۔ آج بھی اس سفید مسجد کے مینار میں، سفید مینار پر یہ حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اس کا ذکر حدیث میں موجود ہے۔ تو وہ بنائی تھی ولید بن عبد الملک نے، یا پہلے سے مسجد حضور نے تو کوئی علم میں تھی کہ مسجد وہاں ہوگی، لیکن اس وقت نہیں تھی، حضور بعد میں ولید بن عبد الملک نے بنائی ہے۔ اب اس کی جو پیمائش کے اعتبار سے جو لمبائی جتنی رکھی نا، وہ لمبائی میں ایک گرجا بھی پڑتا تھا۔ گرجے والوں نے، یعنی عیسائیوں نے، آج تو ہر یورپ میں عام ہے کہ آپ جس کو پیسے زیادہ دیں گرجا خرید لیں، ان کے یہاں کوئی اس کا تقدس نہیں۔ یہ آپ ہی لڑتے مرتے ہیں مسجدوں کے تقدس پر، اور یہ واقعتاً کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ہر طرح کے احترام کی مستحق۔ ہم اس کی بے احترامی برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ جہاں مسجد بن جاتی ہے وہاں وہ جگہ ہی بدلنے کی اجازت نہیں دیتے۔ لیکن وہاں حال یہ ہے ان کے عیسائیوں کا، اتنا وہ دین سے دور جا چکے ہیں کہ آپ کو کسی کے قبضے میں اگر وہاں کا کوئی گرجا ہے نا، تو آپ جا کر خرید لیجیے اس کو۔ کتنے گرجے سے جو سٹور بنے ہوئے ہیں لندن میں اور ایسے دوسرے شہروں میں بھی۔ انہوں نے اس زمانے کے عیسائیوں سے اور ان کے مذہبی سربراہوں سے خود ولید نے بات کی اور یہ کہا کہ آپ اس کا یہ اتنا حصہ ہمیں دے دیجیے، وہ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نہیں دیتے ہو تو میں پھر زبردستی کروں گا، ہم نے مسجد تو بنا رہی ہے۔ وہ نہیں مانے تو انہوں نے زبردستی اتنا حصہ اس کا اپنی تحویل میں لے لیا۔ وہ میرے خیال وہ مانتے شاید اس وجہ سے جو بعد میں آپ سے ذکر کرنے لگا۔ چنانچہ جب اس کی کھدائی کی گئی نا اور بنیادیں کھودی گئیں تو حیرت کی بات ہے کہ ایک کمرہ نظر آیا، نیچے ایک کمرہ تھا چھوٹا سا،
اس کمرے کو جب کھولا گیا تو اس میں ایک تابوت پڑا ہوا تھا. تابوت کو جب کھولا گیا تو اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر تھا, اور وہ بالکل اسی حال میں, حتیٰ کہ ان کو بال بھی نہیں گرا تھا, نہ داڑھی کا نہ سر کا. وہ اس بادشاہ نے معلوم ہوتا ہے ان کو قتل تو کروا دیا, لیکن بعد میں ایک تابوت میں ان کا سر رکھ کر دفن کر دیا وہاں, اور وہ اس کو باقاعدہ اس کے اوپر گرجا بنا دیا گیا, ایک کمرے میں اس کو محفوظ رکھا گیا تھا. تو وہ اس طرح سے نہ, بلکہ کہنا چاہیے کہ جب اس حکومت کے زیر غور یہ بات آئی تو یہی کہا گیا کہ اس کو وہیں کہیں آس پاس یا قبرستان میں گہرا کھود کر اس کو دفن کر دیا جائے, اس لیے کہ یہ سر ہمارے لیے احترام کے لائق تو ضرور ہے, لیکن ہم ظاہر اس کی پوجا تو نہیں کر سکتے. یہ تو ہم اللہ کے رسول کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں سوئے ہوئے ہیں, ان کو سجدہ کرتے ہیں. ایک صحابی نے جب کہا تھا کہ حضور میں ہیرا سے ہو کے آیا ہوں, وہاں کے بادشاہ کو سجدہ کیا جاتا ہے, تو آپ ہمیں اجازت دیجیے, آپ سے بڑھ کر دنیا میں مرتبے کا مالک کون ہوگا, کیا ہم آپ کو سجدہ کیا کریں. تو آپ نے کہا کہ کیا تم اگر کبھی ایسے وقت میں یہاں آؤ مدینے میں کہ میں جب اللہ کو پیارا ہو چکا ہوں, تو کیا تم میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا حضور آپ کی قبر کو تو سجدہ نہیں کروں. تو میں اب پھر کیوں کرو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تعلیمات دی گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو ان کو سکھایا پڑھایا تھا, اس کی یہ تربیت کا اثر تھا. انہوں نے صاف کہا کہ آپ کو فوت ہونے کے بعد جو فوت ہو جائے وہ تو اللہ کا نبی نہیں, وہ خدا نہیں ہوتا, تو سجدہ صرف خدا کو ہوتا. بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے. کل کو اس کا احترام مجروح ہونے والا ہے. بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کی عزت کیا کریں, یعنی اس کو میں حکم دیتا, اور جب میں نے اس کو حکم نہیں دیا تو پھر ظاہر اور کسی کو اجازت کیسے دوں. تو خیر کہنا یہ ہے کہ اس طرح حضرت یحییٰ کا وہاں سے سر مبارک ملا تھا, اور وہ مسجد آج بھی موجود ہے. یہ دونوں میں نسبت ہے آپس میں. وہ تو خیر عیسائیت کی ابتدا رکھنے والے بنے, اور یا عیسائیوں نے عیسائیت کو خام خواہ ان کی طرف منسوب کر دیا, ورنہ وہ تو ظاہر ہے کہ اسلام ہی کے مناد مبلغ تھے. جو بھی دنیا میں رسول آیا ہے نا, وہ اپنے نام کے اعتبار سے یا اپنے شہر کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے وہ اپنا نام نہیں رکھا کرتا, نام سب کا مسلمان ہی تھا. یہ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں نا, یہ اس لیے کہ وہ کہتا ہے ہم یہودا کی اولاد ہیں, اور یہودا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے, اسی اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں. اسی کے نام پر انہوں نے ایک مذہب چلا دیا, ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ صرف اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے کہ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, کہ پہلی جو امتیں گزری ہیں اس کا بھی اللہ نے نام مسلمان رکھا تھا, اور اب تمہارا نام بھی اللہ نے مسلمان رکھا. ہوا سماکم المسلمین, اس نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان. فی ھذا ومن قبل, اس امت میں بھی اور اس سے پہلے بھی. اس لیے یہ جو نام رکھے گا ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اصل بات تو یہ کہ یہ لوگ اللہ ہی کی بندگی کرنے والے تھے, اور جو آدمی اللہ ہی کا ہو کے رہتا ہے اور اللہ کا سب کچھ بن جاتا ہے وہ اس کا ظاہرہ مسلم ہوتا ہے, اس پر اسلام لانے والا اور اس کی اطاعت کرنے والا. یہ بہرحال ان دو سے ملاقات ہوئی. حضرت یحییٰ کے بارے میں تو حضور کا کوئی ارشاد منقول نہیں ہے, یا اس نے کچھ فرمایا ہو تو ہم تک پہنچا نہیں ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ تم ایک سے زیادہ موقع پر فرمایا کہ اچھی طرح ان کی شکل و صورت یاد کر لو, تاکہ اگر تمہاری زندگی میں آئیں یا تمہاری نسلوں کی زندگی میں آئیں تو تم ان کو پہچان لو. ان کا حلیہ بیان فرمایا, کہا ان کی شکل ملتی ہے عروہ بن مسعود ثقفی سے. کہا جن لوگوں کو میں جانتا ہوں, یہ غالباً الفاظ ہیں اپنے ترمذی شریف کے, کہا جن لوگوں کو میں جانتا ہوں نا ان میں سے عروہ بن مسعود ثقفی سے ان کی شکل زیادہ ملتی. اور یہ کہا کہ ان کا گورا چٹا رنگ ہے, بال ان کا بالکل سیدھے ہیں لیکن چمکدار. حضور کے بالوں میں گنگریاہٹ تھی, سیدھے بھی تھے لیکن گنگریاہٹ بھی تھی, یعنی ہلکے گنگرانے بال تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بال بالکل سیدھے. چمک ان میں اتنی تھی کہ کہا تم یوں سب محسوس کرو گے کہ جیسے ابھی وہ غسل کر کے آئے ہیں, حالانکہ وہ غسل کر کے نہیں آئے ہوں گے.
اور کہا جب وہ سر نیچے کریں گے نا تو چمک کی وجہ سے یوں لگے گا پانی ڈھلکنے والا اس سے. تو اس کا مطلب بالوں کی چمک ہمیں بتانے کے لیے کافی ہے، گورے چٹے رنگ کے اور درمیانے قد و قامت کے آدمی ہوں گے، اور جب نازل ہوں گے تو چادریں اڑے ہوئے ہوں گے، یہی ان کا لباس ہوگا. اس سے بھی کہا پہچان لینا. باری عیسیٰ علیہ السلام کو حلیہ مبارک بھی بیان کیا، لیکن یحییٰ کا صرف اتنا بتایا کہ ان سے میری ملاقات ہوئی، ان سے بھی ملاقات ہوئی. اب آپ تیسرے آسمان پر گئے. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، صرف ان کا ذکر ہے، باقیوں سے ملاقات ہوئی ہوگی کئی لوگوں سے، لیکن ذکر صرف یوسف علیہ السلام کا ہے. کہا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے غیر معمولی حسن عطا فرمایا تھا، اور ان کے حسن کی مثال اگر دوں تو یوں سمجھو کہ جیسے ستاروں کے مقابلے میں چاند کا حسن ہے، کہ چاند کے مقابلے میں ستارے نظر نہیں آتے، اس کا حسن دب کے رہ جاتا، حالانکہ ہر ستارہ بھی تو خوبصورت ہے، چمکدار ہے. تو کہا جیسے ستاروں کے مقابلے میں چاند ہے نا، بالکل یوں سمجھو کہ انسانوں کے مقابلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہے. اور اس لیے یوسف علیہ السلام اپنے منہ پر پردہ رکھا کرتے تھے، نقاب پہنتے تھے، کیونکہ اس کے تاب لانا آپ کے لیے دوسروں کے لوگوں کے لیے آسان نہیں تھا. اس لیے ان کے بھائیوں نے ان کو پہچانا نہیں تھا. اگر وہ بغیر حلیہ نقاب کے ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پہچان لیتے، اس لیے کہ بھائی بڑا بھی ہو جائے تو بھائیوں کی نظر سے بالکل ایسا نہیں اجنبی ہوتا کہ اس کو پہچان بھی نہ سکے، لیکن ان کو نہیں پہچان سکے. جب انہوں نے بنیامین کا ذکر کیا، ان کے بارے میں کچھ باتیں کہیں اور ان کی بعض کمزوریوں کا ذکر کیا، تو پھر انہیں حیران ہو کر کہا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم کہیں یوسف تو نہیں ہو؟ تب یوسف نے فرمایا کہ انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بنیامین، یہ میرا بھائی ہے. یا اصل میں بن یامین ہے، یہ اس کو بنیامین ہم نے بنا دی. بارہ یہ تیسرے آسمان پر ان سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام سے. ادریس علیہ السلام اللہ کے ان رسولوں میں سے ہیں جن کے حالات کے بارے میں ہم نہیں جانتے، لیکن قرآن کریم نے چونکہ ان کا ذکر کیا ہے، اس لیے ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے ایک رسول تھے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ادریس کا ان کے سامنے ذکر کیجئے، وہ بڑا سچا نبی تھا. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اس کو بلند مرتبہ عطا فرمایا تھا، درجات بھی بلند کیے تھے اس کو. جب آپ چھٹے آسمان پر پہنچے تو وہاں ملاقات ہوئی حضرت ہارون علیہ السلام سے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، اور ان کی دعا سے اور ان کی سفارش سے اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی اور رسالت عطا فرمائی تھی. ان کا بڑی خدمات ہیں ان کی. قرآن کریم نے ان کا کئی جگہ ذکر فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام کا. چھٹے آسمان پر جب پہنچے ہیں تو وہاں ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ لمبے قد و قامت کے آدمی ہیں، چھریرے بدن کے، چہرے پر بڑا روب ہے، سنجیدگی ہے بڑی، لیکن ہیں گندمی رنگ کے. حالانکہ مصریوں کا عام طور پر رنگ گورا چٹا ہوتا ہے، یہ مصر میں پلے بڑے ہیں لیکن گندمی رنگ کے ہیں. لیکن گندمی رنگ اس طرح کا ہے جو آدمی کی نظروں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. اسی کہ قرآن کریم نے یہ بات بتائی ہے، قرآن جہاں ان کا ذکر آیا نا سورہ طٰہٰ میں، وہاں فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اخْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ. کہا یہ پہلا احسان تو ہم نے اس وقت آپ نہ، خیر اس کا ذکر چھوڑیے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ میں نے غیر معمولی طور پر ان کا چہرہ اس طرح کا پیدا کیا تھا کہ جو اس کو دیکھے وہ پیار کرے. اسے جیسے ہی وہ بہتے ہوئے پانی میں نا بادشاہ کے محل میں پہنچے، فرعون کے محل میں، تو وہ میاں بیوی دونوں سیر کر رہے تھے. انہیں اپنے نوکروں سے کہا کہ یہ ٹوکرے میں ایک بچہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اٹھاؤ، نکالو باہر. فرعون نے فوراً اپنی ذہانت سے گمان کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ میں نے حکم دے رکھا ہے نا کہ جو بچہ پیدا ہو بنی اسرائیل کے گھر میں اس کو قتل کر دیا جائے، تو کسی نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے اس طرح اس ٹوکرے میں ڈالا ہے ایک تابوت میں، تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی بنی اسرائیلی کا بچہ ہے، اس لیے اس کو قتل کر دو. لیکن جیسے ہی ان کو وہ ٹوکرا کھولا گیا
اور بچے نے مسکرا کر فرعون کی بیوی کی طرف دیکھا تو وہ تو دل ہار بیٹھی. انہوں نے کہا نہ، میں اس کو قتل نہیں کرنے دوں. آپ دیکھیں تو صحیح کہہ رہا پیار سے، بچہ کس طرح پیار سے ہنستا ہے. پھر جب فرعون نے دیکھا تو وہ بھی نرم پڑ گیا. انہوں نے کہا ہاں واقعی یہ بچہ ہے تو اس قابل کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. یہ تجویز ہے اس کی بیوی کی آسیہ کی کہ ہم اس کو اپنا بیٹا کیوں نہ بنا دیں. تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کہا وہ چھریرے بدن کے خوبصورت آدمی لیکن گندمی رنگ کے ہیں، اس لیے ہم لوگ گندمی رنگ کے ہیں سارے. یہاں کے رہنے والے گورے چٹے تو نہیں ہوتے، بہت کم ہوتے، لیکن گندمی رنگ میں بھی ایک کشش ہے. اور اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ مغربی رنگ میں کوئی کشش نہیں ہے. البتہ ایشیائی رنگ جو ہے نا وہ اس طرح ہے جیسے آپ شہد اور دودھ کو ملا دیں. گورا چٹا رنگ اور اس کے اندر اگر ملاحت پائی جاتی ہے، یعنی گندمی رنگ کے اثرات ہوں، تو وہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ انگریز بھی مرتا ہے اس پر. یہ انگریز کا رنگ تو اس طرح کا ہوتا ہے جیسے پلا پڑنا نہیں ہوتا، پلا برتن کہ گمار جو برتن پکاتے ہیں اس میں بعض برتن کچے پکے رہ جاتے ہیں، وہ پورے پکتے نہیں ہیں، اسے ان کو نکال کے باہر پھینکتے. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پلا پن کی وجہ سے اس میں سفیدی بھی ہوتی ہے اور کہیں کہیں سرخی بھی ہوتی. تو یہ مغربیوں کے رنگ تو پلے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک شاعر ہوتا تھا پنجابی کا، ویسے بہت اچھے آدمی تھے وہ، خادم حسین صاحب، مسلک اہل حدیث ہے لیکن بہت ہی کام کے آدمی تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے ان کو، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو انہوں نے ایک دفعہ انگریز کے خلاف تو نظمیں وہ لکھتے تھے، کئی دفعہ جیل میں بھی گئے. تو لکھا تھا کہ سانو سرکار دیتی چٹے انڈے ورگی، کہ اللہ نے سانو سرکار نہیں دیتی ہے نا، وہ ہے چٹے انڈے ورگی. سمجھتے ہیں آپ اس کو کہ سانو سرکار دیتی چٹے انڈے ورگی، رنگت دی سونی تو پلے پانڈے ورگی. تو یہ پلا پانڈا انہوں نے تشبیہ دی ہے اس کو. اس لیے ان کے حسن میں وہ کشش نہیں ہوتی جو ایشیائیوں کے حسن میں کشش ہوتی ہے. تو معلوم ہوتا کہ اللہ نے ان کا رنگ گندمی بنایا تھا لیکن اس میں ایک کشش تھی. تھے پتلے جسم کے، چھریرے بدن کے تھے اور لمبے قد کے. اور حضور نے فرمایا کہ ہمارے یہاں جو قبیلہ ہے حضور شنوا غالباً اس کا نام ہے، کہا اس کے ایک فرد معلوم ہوتے ہیں. جب حضور اپنے غالباً حج پر گئے ہیں، حج آخری حج پر، حجۃ الوداع جو آپ نے فرمایا، تو راستے میں ایک جگہ آپ نے پہاڑی پر چڑھتے ہوئے فرمایا تھا کہ وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ اپنی اونٹنی پہ سوار کھجور کی مہار پکڑے، کھجور کی مہار عام دوسری مہار بھی نہیں ہے اس کے میں، اس کو اپنی اونٹنی کو ہانکتے ہوئے جا رہے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ عالم کشف میں ان کو اور بھی بعض دفعہ دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور یہاں تو ظاہر ہے کہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا جن لوگوں کو دیکھا. اس لیے کہ اس میں آثار ہیں قرآن کریم میں ایسے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ جسم کے حال میں معراج ہوئی ہے اور اپنی کھلی آنکھوں سے حضور نے ہر ایک کو دیکھا. بس جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حدیث شریف میں ذکر آتا ہے کہ میں نے سب سے پہلے وہاں ایک محل دیکھا جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، بہت بڑا محل، کہ اتنا بڑا محل تھا کہ اس میں فرشتے جو داخل ہوتے تھے ایک دفعے ان کی تعداد تقریباً 70,000 ہوتی تھی. تو ظاہر جس میں 70,000 کھپ جائیں وہ کتنی بڑی عمارت ہوگی. کہا مجھے جبریل نے بتایا کہ یہ آسمان والوں کا یہ اصل قبلہ ہے جیسے زمین والوں کا قبلہ بیت اللہ ہے، یہ آسمان والوں کا قبلہ. اور کہا اگر کوئی خط کھینچنا چاہے نا اس سے نیچے کو یا زمین سے اوپر کو تو بالکل اس کے صحن میں وہ خط پہنچے گا، بالکل ایک دوسرے کی سیدھ میں ہے یہ. تو جب فرشتے آتے ہیں وہ اس کا طواف کرتے ہیں اور آپ ظاہر اس کا طواف کرنے کے پابند ہیں. اس کے قریب دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے، آپ ان کی طرف بڑھے اور وہ اٹھے اور بڑے اتفاق سے میرے حضور ان کا طواف، ان کا تعارف کراتے ہوئے جبریل نے بتایا کہ یہ آپ کے جد امجد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اسی حضور نے فرمایا باقی سب کے تو حلیہ بیان کیے نا کہ فلاں سے ملتا ہے فلاں سے ملتا ہے. اور حضرت جبریل اس وقت جس حالت میں تھے ان کا حضور میں کہ وہ دہیہ قلبی سے ملتے تھے، ان کی شکل و صورت دہیہ قلبی کی تھی، یعنی وہ بھی انسانی شکل میں تھے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کی شکل و صورت مجھ سے زیادہ ملتی تھی. کہا وہ اشبہ غالباً امثلکم لفظ ہے
کہ وہ یہ جو نہ صاحبکم تمہارے جو صاحب ہے نا وہ اس سے زیادہ مشابہ تھے. تو اس کا مطلب حضور ان کے ہم شکل تھے اور ہم ان کی شکل لے کر پیدا ہوئے تھے. پھر آپ اور آگے بڑھے اور عروج اور ارتقاء ہوا. اب آپ پہنچ گئے ایک ایسے درخت کے سائے میں جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. سدرۃ المنتہا کا لفظی معنی تو ہے انتہا کا درخت، بلکہ سدرہ کہتے ہیں بیری کو. یہ نام کیوں رکھا گیا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن حال اس درخت کا یہ ہے کہ ہر لمحہ وہ رنگ بدلتا ہے. اسی حضور فرماتے ہیں کہ کوئی تعبیر اختیار کرنا چاہے نا اس کے رنگ کی اور یا اس کے رنگوں کا کوئی نقشہ تو نہیں کھا سکتا، اس لیے کوئی ایک لمحہ تو گزرتا نہیں ہے. ایک لمحہ ابھی گزرنے نہیں پاتا کہ دوسرا رنگ آ جاتا، دوسرا گزر، اس لیے کہ اس پر شان ربانی چھائی ہوئی ہے اور ہر لمحہ انوار کی بارش ہو رہی ہے. اور کہا عالم رب العزت جو ہے، پیشگاہ رب العزت، اس میں اور عالم امکان کے درمیان یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک پوسٹ آفس ہے کہ نیچے سے جو اعمال جاتے ہیں وہ وہاں جاتے ہیں، وہاں تک پہنچتے ہیں، اور وہاں سے جس کے حضور بھی جاتے ہیں یا اللہ کے حضور جاتے ہیں پیشگاہ رب العزت میں، وہ وہاں سے آگے جاتے ہیں. تو اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا. چنانچہ جب وہاں پہنچے حضرت جبریل، اب وہاں وہ اپنی اصلی شکل و صورت میں ظاہر ہو. تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو اصلی شکل و صورت میں 2 دفعہ دیکھا ہے، اور دونوں کا ذکر سورہ نجم میں ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. یہ سدرۃ المنتہا کے پاس دوبارہ دیکھا حضور نے ان کو، اور اس سے پہلے دیکھا تھا جہاد کے محلے کے اوپر کی فضا میں. اس کے بارے میں حضور نے بات ہے کہ میں اتنا مرعوب ہوا اس وجود کو دیکھ کر کہ اتنا بڑا وجود تھا کہ لگتا تھا کہ پورا آسمان اس نے گھیرا ہوا، اور بے شمار پھل تھے کہ ایسا پر جو تھے ان کے، تو ان کو آپ نے اسے گنتی تو نہیں ہو سکتی تھی، وہاں کہ ایسا لگتا ہے 600 کے قریب ان کے پر ہوں. اتنا بڑا وجود تھا. وہاں بھی اسی جسم کے ساتھ ظاہر ہوئے. اتنا بڑا جسم رکھتے کے باوجود، اتنی مجسم شکل کے، اتنے انوار رکھنے کے باوجود کہا حضور اب آپ آگے جائیں گے تو تنہا جائیں گے، میں آگے نہیں جا سکتا. حضور نے حیران ہو کر فرمایا کہ چون در دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرا تافتی. سادی ہے یہ کہ تو نے دوستی میں مجھے مخلص پایا ہے، تو آپ اپنا دامن مجھ سے کیوں چھڑا رہے ہو؟ میرے دوست بنو تو اب آگے میرے ساتھ چلو. انہوں نے کہا حضور مجبوری یہ ہے کہ اگر یکسرے موے برتر پرم فروغ تجلا بے سوزت پرم، اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھوں نا اس سے تو اللہ کی تجلیات کی وجہ سے میرے پر جل جائیں گے. کہ اب آپ کا ہی مقام ہے آگے، اب آپ آگے جا سکتے. یہاں ایک دوست بتا رہے تھے، انہوں نے تقریر سنی سی عطا اللہ شاہ بخاری کی، تو شاہ صاحب نے طیش میں آ کر یہ کہا کہ ہائے نہ ہوا بخاری جل جاتا لیکن حضور کے ساتھ جانے سے کبھی انکار نہ کرتا. یہ تو خیر ان کی خطابت تھی نا، ورنہ ظاہر ہے کہ جب اللہ کا حکم یہ تھا کہ آگے کوئی نہیں جا سکتا تو ادب کا تقاضا یہی تھا کہ آگے کوئی نہ جائے. آگے حضور تنہا بڑھے. اب کس طرح بڑھے میں کچھ نہیں جانتا، اور اگر کوئی جانتا بھی ہوں تو میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا. لوگ ہیں کہ اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ غیر مصدقہ باتیں. ایسی اچھا یہی ہے کہ اس میں کف لسان سے کام لیا جائے، اس میں زبان کو روکا جائے، حتیٰ کہ اللہ کے حضور پہنچ گئے. اللہ کسی جگہ قیام فرما نہیں ہے، وہ تو ہر جگہ ہے. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کر رکھا تھا کہ آج میری گفتگو جیسے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور وہاں کوئی جگہ مقرر تھی کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی. اب جہاں وہاں جو گفتگو ہوئی تو سب سے پہلے 2 زانو ہو کر نہایت ادب و احترام سے مناجات کرتے ہوئے ایک بات جو فرمائی اس کو روایت کرتے ہوئے ہم پر اس کو پڑھنا لازم قرار دیا. وہ جو ہم التحیات پڑھتے ہیں، کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اب اس کے معنی میں بڑی وسعت ہے. التحیات تمام قولی عبادتیں، آدمی جو کچھ زبان سے اللہ کی حمد و ثنا کر سکتا وہ ساری اس میں سے بڑھ جاتی ہیں. کہ تمام قولی عبادتیں، تمام منہ سے کی جانے والی عبادتیں
والطیبات تحیات للہ والصلوات، اور تمام فعلی عبادت، جتنی آدمی نمازیں پڑھتا ہے، جتنے نوافل پڑھ سکتا ہے، جو نیکیاں کر سکتا ہے، جو بھلائیاں کر سکتا ہے، جو کسی کے ساتھ اچھائیاں کر سکتا ہے، وہ ساری اس میں سمٹ جاتی ہیں۔ کہا تمام قولی عبادتیں اور تمام فعلی عبادتیں۔ اور تیسرا ہے والطیبات، اور تمام مالی عبادتیں، جو کچھ آدمی کے پاس ہے مال و دولت کی شکل میں، وہ سب للہ، یا اللہ تیرے لیے، سب اللہ کے لیے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا تعریف ہو سکتی؟ یہ تو اعجاز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور وہ شاید اس کے کلمات میں سے ہو کہ اس نے اس کو سمیٹ کر، جو بہت لمبی چوڑی مناجات حضور نے کی ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ کر ان 3 لفظوں میں شامل کر دیا کہ تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں للہ، اللہ کے لیے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت بھی اس کے لیے ہے اور اس کی برکتیں بھی اس کے لیے۔ اس کے جواب میں جو جملہ فرمایا ہے، اس کی وسعت کو ہم سمجھ نہیں سکتے اور نہ اس کو سمیٹ سکتے ہیں۔ فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر اس کی سلامتی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی بہت بڑا لقب ہے کہ اے نبی آپ پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے۔ اب سلامتی دنیا کی بھی، آخرت کی بھی، عالم برزخ کی بھی، عالم آخرت کی بھی، عالم الہیات کی بھی، یعنی تمام جہاں جہاں بھی کوئی سلامتی کی کا تقاضا پیدا ہو سکتا ہے، وہ ساری سلامتی اے پیغمبر آپ پر نچھاور، سب کچھ آپ کو عطا فرما دی۔ جب فرشتوں تک اس کی خبر پہنچی تو وہ نہ چپ رہ سکے، وہ پکار اٹھے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ سلامتی میں ہمیں بھی ساتھ عطا فرما اور تمام نیک بندوں کے ساتھ عطا فرما، ان کو بھی سلامتی عطا فرما۔ اس کے بعد حضور نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ جس کے لیے حضور، جس کی دعوت کے لیے حضور دنیا میں تشریف لائے تھے، لیکن اس عالم لامکان میں اس کی گواہی میرے خیال میں کسی پیغمبر نے نہیں تھی، اسی وہاں جانے کا کسی کو اتفاق ہی نہیں ہوا، کسی کا مقام و مرتبہ ہی نہیں تھا کہ وہاں تک جا سکے۔ اس سے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں یہاں پہنچ کر بھی عالم لامکان میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ میں تو ساری دنیا دیکھ چکا نا، جس کو سب مولانا جامی نے لکھا کہ آفاق ہا گردیدام مہر بتاں ورزیدام بس یار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری، میں تو سب دنیا کھنگال ماری۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے کلمات انہوں نے نظم کیے۔ تو کہا کہ یا اللہ میں نے جتنا غور کیا کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور دوسرا اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ اب قیامت تک لیے کسی کی نبوت چلنے والی نہیں ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اب میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ باتیں یہاں کہنے کی اور بھی ہیں، جی چاہتا ہے کہ اقبال کو پڑھوں لیکن وقت ختم ہو گیا، بس صرف یہ اختصار سے اتنی مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ 4 انعامات دیے گئے جو ہم سے ذکر کیے گئے ہیں، جو ہم سے ذکر نہیں کیے گا ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے اس کا کوئی مطلب نہیں تھا یا ہم سے متعلق ہم اس کا تحمل نہیں کر سکتے۔ پہلا تو یہ کہ سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے وہ ہمیں عطا فرمایا گیا، قرآن کریم کا قصہ بنا دیا گیا اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نازل کیا گیا۔ اس میں ایمان کی تفصیلات بھی ہیں اور جن کیفیات میں مسلمان اس وقت گزر رہے تھے، تکلیفوں کا جو ماحول تھا، ان کے ختم ہونے کا اعلان بھی ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں اس میں۔ دوسرا اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا کہ مشرک کو تو ہم نہیں بخشیں گے، لیکن جس آدمی نے شرک نہیں کیا اور اس کا انتقال ہوا، اس کا خاتمہ ہوا ایمان پر اور توحید پر، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی اس کو بخش دے، اس کا امکان ظاہر کیا۔ تیسرا فرمایا کہ یہ بہت بڑا ایک اعزاز بخشا گیا اس امت کو کہ اگر یہ لوگ نیکی کریں، اگر یہ لوگ نیکی کا ارادہ کریں لیکن پھر حالات نے ساتھ نہیں دیا تو نیکی نہ کر پائیں، ہم ایک نیکی پھر بھی لکھ دیں، اور اگر یہ نیکی کر گزریں تو ہم ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھیں گے۔ لیکن یہ اعزاز اسی امت کا ہے کہ اگر یہ نیکی کا برائی کا ارادہ کریں تو ہم کچھ نہیں لکھیں گے، جب تک اس برائی کو کریں گے نہیں، اور اگر یہ برائی کر گزریں تو ہم ایک ہی لکھیں گے، 10 نہیں لکھیں گے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے معاملات میں 1 اور 10 کا مقابلہ ہے، اور پھر بھی آدمی پاس نہ کرے تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اس لیے کہ جس درجے کا اخلاص چاہیے اس بارگاہ میں، وہ اخلاص ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ اگر اخلاص پیدا کر لیا جائے تو اللہ کے یہاں قبولیت کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ اس طرح ہم پر 5 نمازیں فرض کی گئی، یہ چوتھی چیز۔ یہ وہاں یعنی معراج کے سفر میں سب سے بڑا تحفہ جو اللہ نے دیا ہے اس امت کے لیے، وہ 5 وقت کی نماز ہے، اس لیے کہ 5 وقت میں آدمی تجدید عہد کرتا ہے اللہ سے۔ اس سے بڑا اور انعام کیا ہو سکتا ہے؟ جب 50 نمازیں لے کے پلٹے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں چونکہ اپنی امت کا تجربہ رکھتا ہوں، آپ کی امت بھی ان جیسی ہوگی نا، اس لیے آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے۔ آپ اللہ سے پھر گزارش کیجیے۔ دوبارہ گزارش کی گئی، 12 کی گئی، 3-4 دفعے کی گئی، حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہا ہم سے اخلاص رکھتے ہوئے کہ آپ پھر گزارش کیجیے، 5 بھی نہیں پڑھ سکیں گے یہ لوگ۔ حضور میں کہ اب مجھے شرم آتی ہے اپنے اللہ سے، اب میں نہیں کہوں گا۔ لیکن اس پر جو وحی اتری، معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلے وقت سے یہ بات طے تھی۔ کہا ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، ہماری بات بدلا نہیں کرتی۔ ہم جب ایک حکم دے دیں نا تو اس کو واپس نہیں دیا کرتے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے یہاں یہ حکم 50 کا ہی ہے، البتہ تم اس پر عمل 5 وقتوں میں کرو گے۔ تم 5 پڑھو گے، ہم 50 لکھیں گے۔ تمہیں اجر و ثواب جو ملے گا، چونکہ 10 گنا جو ہر نیکی کا ثواب ہے، اس لیے تم 5 پڑھو گے، ہم اس کو 50 رکھیں گے، 10 گنا اجر و ثواب تمہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ اتنا بڑا کرم ہے اس کا، اور اس کی بھی اگر مسلمان قدر افزائی نہ کریں تو بہت ہی دکھ کی بات ہے۔ حضور وہاں سے واپس پلٹے اور آ کر حتیم، صبح نہیں ہوئی تھی ابھی، حتیم میں آ کے لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی، وہیں آپ کو جگایا گیا۔ اللہ تعالیٰ، میں جلدی جن باتوں کو کہہ سکا ہوں، اللہ ان کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔